نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورہ فاتحہ میں ایک بات رہ گئی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب سے کون مراد ہے، ضالین سے کون مراد ہے، یہ سمجھیں. غیر المغضوب، مغضوب سے مراد ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے حق بات کو تسلیم نہ کرنے والے. کون اس سے مراد ہے؟ جیسے یہودیوں کے پاس بہت علم تھا. علم وہ لوگ اپنی کتابوں کو تحریف کر دیتے تھے. علم تھا ان کے پاس، لیکن ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے. تو مغضوب سے مراد یہودی ہے. تو ہمارے لیے سبب کہ آدمی کو ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے جب کوئی حق بات سامنے آ جاتی ہے تو ہم اسے ماننا چاہیے. اگر مانیں گے نہیں تو ہم بھی یہودیوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے. یہودیوں کا مزاج وہی تھا، ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے حق بات کو سنتے اور مانتے نہیں تھے. اگر ہمارا وہی حال ہے تو پھر ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو مغضوب سے مراد یہودی ہے. ضالین سے مراد ناواقف، نادان اور جاہل نصرانی عیسائی لوگ ہیں. تو ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا. یہ دو باتیں تھیں. ایک بات تھی. اور ایک بات، یہودی اعتراض کرنے لگے. آج کے پارے کے شروع میں وہ بات آئے گی. یہودی اعتراض کرنے لگے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد وہاں جا کر تقریباً مسجد اقصیٰ کی طرف 16-17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو مشرکین مکہ کا قبلہ تھا بیت اللہ، یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس. اب یہ یہودی اعتراض کرنے لگے. یہودی اعتراض کیا کرنے لگے؟ چلو وہ یاد رکھ لو، اب بتاؤں گا آج کے پارے سے. مشرکین مکہ کا قبلہ تھا کعبۃ اللہ، یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس. اب ہوا کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے بس اسی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینے کو چلے گئے تو مدینے میں جانے کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب یہودی لوگ اعتراض کرنے لگے، ارے یہ کیسا محمد ہے، ایک بار دیکھے تو قبلے کو، کعبۃ اللہ کو قبلہ بولتا، ایک بار دیکھے تو بیت المقدس کو کعبہ بول کر بولتا، قبلہ بولتا. کیسا آدمی ہے، عجیب پیغمبر ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، ایسا یہودی اعتراض کرنے لگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. یہ آیت نازل فرمائی کیا آیت؟ اللہ ہر طرف بھی ہے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تمام جہت اللہ کے 600، اس جہت میں بھی اللہ ہی ہے، یہ جہت بھی اللہ کا، یہ جہت بھی، یہ جہت، تمام جہات اللہ کے 6. اللہ جہاں بھی رہ سکتا ہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے. یہ بات معلوم ہو گئی. اللہ نے اس آیت کے اندر سمجھ میں آ گیا، اسے تحویل قبلہ بولتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے ابراہیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہوں بنے سو کعبہ ہے، یہ اللہ اسی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے تو اچھا ہوگا. یہ ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا. یہ بھی بات بہت ساری قرآن مجید کی جگہوں پر آئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا، نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہوتی ہے؟ پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، قرآن پڑھتے رہے. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی قرآن پڑھتے رہیں.
دوسری پیغمبر کی ذمہ داری مقصد نبی کو بھیجنے کا وَيُزَكِّيهِمْ دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک صاف کرنا۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب اور حکمت سکھانا، کتاب سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، اسے یہ سکھانا، حکمت سکھانا۔ چوتھا کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تو جو باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اللہ ان کو وہ باتیں سکھا دیا ہے۔ تو کتاب اور حکمت، کتاب پڑھنا ہے اور لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، نفسوں کا تزکیہ، پاکی صفائی کرنا ہے، اور کتاب سکھانا ہے، حکمت سکھانا ہے، یہ تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو شعائر اسلام میں سے یہ بتایا۔ صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، تو زمانۂ جاہلیت میں مسلمان صحابہ وہ زمانۂ جاہلیت کے اندر مشرک لوگ وہاں بتاں رکھ دیے تھے۔ اب بتاں رکھ دیے تو اب وہاں جا کو طواف کر تو شریک ہوتا تھا کہ تو بول کر جانے سے، وہاں جا کو سعی کرنے سے، طواف کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں، یہ دو چیزیں زمانۂ جاہلیت میں، پہلے زمانۂ جاہلیت نبی آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہاں بتاں رکھے ہوئے تھے، تو تم اس لیے ڈر کر وہاں طواف نہیں کر رہے ہو، تو اب بت وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں، اب صفا مروہ دونوں پہاڑوں کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہی بتا دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے، کسی چیز کو حرام کر لیتے تھے، جسے چاہتے تھے اسے حلال کر لیتے تھے، جسے چاہتے تھے اسے حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا یہاں، چار چیزیں حرام ہیں، اللہ کو بیان کیا یہاں۔ پہلا مردار کھانا نہیں، مردار حرام ہے۔ دوسرا بہنے والا خون اسے پکڑنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں۔ تیسری چیز لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ چوتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ اب اس میں اب وہ لوگ کہاں جا کو کاٹتے کہ اللہ کا نام اس لے کو کاٹیں دے، درگاہ کے پاس جا کر اللہ کا نام اس لے کو کاٹیں دے، پھر بھی وہ حلال نہیں ہوتا، غیر اللہ میں آ گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر وہ آ گیا۔ بچوں کے بال بناتے نہیں لوگ جا کر درگاہوں کے پاس جا کر، انہوں اللہ کے نام لے کر کاٹیں دے، پھر بھی وہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر آ گیا۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور، یہ چار چیزیں حرام ہیں، اللہ یہاں بیان فرمایا۔ تو اس لیے وہاں یہاں جانا نہیں پالا کٹانے کے واسطے، یہاں حجامہ ہے کاٹ لو، نہیں تو کون کاٹ دی کہ ان کے پاس کٹا لو، کوئی بات نہیں، وہاں جا کر کاٹنا ایسی کوئی بات نہیں ہے، شرک کا سب بھی ہے، بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں، قصاص کے حکم کو اللہ بتایا۔ قصاص بدلہ، جان کے بدلے جان کو قتل کرنا، یہ جان کے بدلے جان کو قتل کرنے کی بات، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب یہ اس پر عمل کریں گے تو قاتل کی جان بھی بچ جائے گی اور مقتول کی جان بھی بچ جائے گی۔ جان کے بدلے میں جان کو قتل کرنا، اگر اس حکم پر عمل ہوگا پوری دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی، تو لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہے۔ اب کون مننے مارتا کہ اسے برسر عام پبلک کے بیچ میں اسے شوٹ کر دیے، فائرنگ کر دیے، تو کسی آدمی کو بھی دوسرے کو مرڈر کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی۔ آج کئی کو قاتلہ ظالمہ کئی کو پھرتی بولے تو کوئی سزا نہیں ان کو، اس لیے پھرتے رہتی ہیں آرام سے۔ تو اسلامی حکم پر اگر دنیا کے اندر امن ہونا ہے تو اگر اسلام کے اس قصاص کے حکم پر، جان کے بدلے جان کو قتل کر دینا، اگر اس حکم پر عمل کریں گے دنیا میں امن شانتی قائم رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ظالم اور قاتل لوگ بے دھڑلے سے بے باک ہو کر پھرتے رہیں گے، تو اس کو اللہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حکم، وصیت کے حکم کو اللہ بیان کیا۔ پہلے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پراپرٹی کے مسائل کو بیان کیا تفصیل سے، تو وہ آیت نازل ہونے سے پہلے یہ چیزیں فرض تھی، ماں باپ کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا۔ اپنے مال میں سے مرنے والا آدمی اپنے مال میں سے مرنے سے پہلے 33% میں سے وصیت کر سکتا ہے، پورا وصیت کرنا نہیں، 33% میں سے کر سکتا ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی مر جاتا تو اس کا پورا مال اس کے بچوں کو، لڑکوں کو ملتا تھا، ایسا تھا۔ جب وہ سورہ نساء کے اندر
کسے کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا ملتا، باپ کو کتنا ملتا، پتروں کو کتنا ملتا، دادا کو کتنا ملتا، بیوی کو کتنا ملتا، یہ سب جب احکامات سورہ نساء کے اندر نازل ہو گئے پراپرٹی کے، تو پھر یہ آیت اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو 33% میں سے اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد روزوں کے حکم کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا، روزے فرض ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اللہ وہ بیان کیا۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسافر اور بیمار آدمی کے لیے گنجائش دی ہے۔ جب اب بیمار ہے کوئی بندہ، اس کے اندر کب طاقت آئے گی؟ جب روزہ رکھ لینا، تو دھوکہ نہیں کرنا اس بارے میں، بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھتا بول کر شریعت چھوٹ تیری چھوٹ، شریعت کب چھوٹ دے رہی ہے؟ ایسی بیماری کہ پھر اس بیماری کے بعد آدمی کو پھر صحت نہ مل سکتی ہو، ایسی بیماری ہو تو پھر روزہ چھوٹ ہے، اور اس روزے کی طرف سے آدمی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک ایک روزے کے لیے صدقہ فطر کتنا ہوتا وہ حساب سے کاؤنٹ کر کے دینا پڑے گا۔ طاقت ہے، اب بیمار ہے، رمضان کے بعد پھر وہ بندہ طاقت میں آ گیا، بیماری سے شفا پا گیا، تو پھر اب اسے اگر وہ بندہ صدقہ فطر دیا بھی ہو پھر بھی وہ نفل صدقہ ہو جائے گا، پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو وہ صدقے کے اللہ تعالیٰ احکام کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا، یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت قریب ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ سنے گا، دعا قبول کرے گا، وہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنے کی بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی بات کی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، اس لیے یہاں بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی بات کی ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ اسلامی مہینوں کی بات کی، اسلامی مہینوں کے حساب سے چلنے کے ہمارے پورے کام۔ اب روزہ رکھیں نہیں میں جائے تو کل چاند دکھا سو، اس کی وجہ سے روزہ رکھے سو، اگر کل چاند نہیں دکھتا تھا تو آج فرائی کرنا پڑتا تھا۔ تو ہمارے جتنے عبادات ہیں، حج ہو، روزے ہو، عید ہو اور دوسرے معاملات ہو، تو وہ سب چیزیں ہمارے چاند سے ریلیٹڈ ہیں، تو چاند کے حساب سے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ جہاد کی بات کیا ہے، جہاد ہر وقت فرض رہتا ہے، چاہے اب حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، قیامت تک جہاد فرض رہے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی بات کی۔ حج اور عمرہ، حج یہ اسلامی احکامات میں سے، ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو حج بولے تو کسے بولتے ہیں؟ حج کا تو کیا، کب ہوتا حج؟ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا حج۔ حج کا تو حج 5 دنوں میں حج ہوتا، 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ کون سے دن؟ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 تاریخوں کے اندر حج کے احکامات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے بارے میں 5 مقامات پر دیکھو، 1 منٹ بولتا ہوں ابھی۔ تو حج کے 5 دن، یہ 8، 9، 10، 11، 12، تو 5 مقامات پر حج ہوتا، بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ 5 جگہ میں وہ عبادتیں کرنا ہوتا ہے، 5 جگہ میں کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 دنوں میں اور 5 مقامات پر، 5 دنوں میں 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے 5 مقامات، بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ 5 مقامات، اور پھر 7 عبادتیں۔ حج بولے تو کسے بولتے؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کے کرنے کا نام حج ہے۔ کیا بولو؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کا نام حج ہے۔ اب 5 دن کون سے؟ ذی الحجہ کے 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن۔ 5 مقامات کون سے؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفہ، یہ 5 مقامات۔ اب 7 عبادتیں کرنا، 5 مقامات میں 7 عبادتیں کرنا۔ 7 عبادتیں کون سے؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، وقوف عرفہ کرنا، عرفہ کے میدان میں ٹہرنا، پتھر مارنا شیطان کو، رمیجی مارا، قربانی کرنا، اور یا تو سر گنڈو کرا لینا یا پھر کاٹ لینا بال، یہ 7 کاماں ہے، 7 عبادتیں۔ اس کے بعد مرتد آدمی کی اللہ سزا کو بیان کیا، مرتد آدمی کے لیے اس کا حکم کیا ہے، تو پھر وہ سب احکامات کو اللہ یہاں بیان کیا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی اللہ بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی اسلام سے پھر گیا تو اسے چانس دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اسلامی اگر حکومت ہے تو اسے 2-3 دن مہلت دے کر، اگر اسلام کے کسی حکم کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو اسے تسلی دی جائے گی، سمجھایا جائے گا۔
اس کے بعد اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر اسے قتل بھی کیا جائے گا. ہر کوئی قتل نہیں کر سکتا مرتد آدمی کو. اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کا بادشاہ خلیفہ اسے قتل کر دے گا. کافر سے بھی بہت بڑا گناہ اس کا، مرتد ہونے والے بندے کا، کافر سے بھی بڑی سخت سزا اس کی. تو اس لیے مرتد ہونا نہیں اسلام سے. آگے اللہ تعالیٰ نے حیض کے احکامات کو بیان کیا. تو حیض کسے بولتے؟ مہینے کے اندر عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، 5 دن، 3 دن، 7 دن، 10 دن، ویسا کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن تک ہوتی ہے. تو ان دنوں میں نماز بھی ان کے اوپر نہیں رہتی ہے. اگر رمضان کے وقت میں عورتوں کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو اس وقت میں ان کے لیے روزے اب تو چھوٹ ہوں گے، روزے رکھنے کی اب اجازت نہیں ہوگی، لیکن پھر رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے وہ روزے ان کو رکھنے پڑیں گے. نماز اب تو بعد میں پڑھنے کا نہیں ہے، نماز تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. روزے اگر اب کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے تو پھر رمضان کے بعد میں کتنے روزے چھوٹ گئے کاؤنٹ کر کے بعد میں رکھنا پڑے گا. جس طرح اور ایک بات بھی ہے مسئلہ، حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، یہ اللہ بیان کیا. اچھا، جس طرح حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بیوی حلال ہے، پھر بھی حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، حرام ہے. تو بالکل اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے بولتے نفاس. تو حیض کی حالت میں جیسا بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے حرام ہے، ویسا نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. اور ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا، بیوی سے پیچھے کے راستے میں صحبت نہیں کر سکتے. وہ تمام احکامات یہاں اللہ بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بیان کیا ہے، کتنے دینا، کیا دینا، کب دینا، وہ سب چیزیں اللہ بیان کیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پینے کے احکامات کو بیان کیا، بچے کو دودھ کب تک پلا سکتے ہیں وہ سارے احکامات بیان کیا. پھر اس کے بعد میں طلاق کی، اب دیکھو عدت ہے، عدت کے کچھ مسائل ہے. شوہر مر گیا تو عدت کتنے دن ہے، طلاق ہو گئی ہے تو عدت کتنے دن ہے، طلاق کے بعد عورت حمل سے تھی کتنے دن عدت ہے، شوہر مر گیا ہے بیوی حمل سے ہے عدت کتنے دن ہے، اور کوئی عورت ایسی ہے اسے حیض نہیں آتا ہے اس کی عدت کیا ہے، طلاق ہو گئی اسے. تو ان تمام مسائل کا جواب، اگر کوئی عورت جسے طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت ہے، اگر اسے حیض آتا ہے تو پھر اس کے لیے 3 حیض آنے والی عورت کے لیے اس کا شوہر اسے طلاق دے دیا تو اس کے لیے 3 حیض ہے. کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دیا، اسے حیض کا خون نہیں آتا ہے مہینہ، تو اس وقت میں اسے 3 مہینے دیکھنا پڑے گا. اچھا ہو گیا مسئلہ. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو کیا کرنا ہے، شوہر مر جائے تو اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے گھر میں چلانا، گھر کو جانا نہیں، وہاں کے گھر کو، وہاں عدت 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر بعد میں پھر جا سکتی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے عورتوں کا عدت گزارتے نہیں، کہاں کی جا کو نیند کرنا کہتے ہیں، کئی کو نیند کرتے، یہاں نیند کرو، اتنی دیر کہاں کرتے تھے نیند، اب کئی کو کہاں کی جا نیند کرتے. اللہ کیا برا وہ کرنے کا نام مسلمان ہے سو. بہرحال یہ اللہ بیان کیا یہاں پر. اچھا، کوئی عورت حمل سے تھی، حمل سے اس وقت میں اس کا شوہر طلاق دے دیا، یا پھر ابھی بھی حمل سے تھی شوہر مر گیا، اب ان کی عدت کیا ہے، وضع حمل، بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. مزید اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کیا تفصیل سے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے طالوت مسلمان بادشاہ اور جالوت ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ، ان دونوں کی ٹکر اور جنگ ہوئی تھی، اللہ اس کو بیان کیا تفصیل سے. یہ سب ہمارے ترجمہ میں آ گیا تھا، تفصیل سے بتا دیا تھا. تو خلاصہ آخر میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت تھی طالوت بادشاہ کی وہ کم تھی، جالوت بادشاہ کی جو جماعت تھی وہ زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھی. اب دونوں میں جب ٹکر ہوئی تو پھر مسلمانوں ہی کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور جالوت ظالم بادشاہ کو شکست کھانا پڑا، ہار کھانا پڑا اور اسے مردہ ہونا پڑا. تو ہمارے لیے سبق اور پیغام یہ ہے، اگر ہمارے پاس بھی، اگر ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی ایمان اور اعمال یہ دونوں چیزیں ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت ہمارا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گی، نہیں تو پھر اچھل کر رکھ دیں گے. یہ 2 چیزیں ہونا، ایمان پکا اور مضبوط ہو اور اعمال ہمارے مکمل ہوں، یہ 2 چیزیں ہوں گے تو جیسا طالوت بادشاہ انہوں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر داؤد علیہ السلام
جالوت کو قتل کر دیتے، چھوٹے بچے ہو کر انہوں خالی گو پلے کو مارتے ان کو، یہ سب واقعہ آ گیا تھا. تو داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے ہو کر بھی جالوت بادشاہ کو قتل کر دیتے. تو ان کی مسلمانوں کی جماعت تھوڑی تھی، کافروں کی جماعت جالوت کی زیادہ تھی، پھر بھی مسلمان کم رہ کر بھی کافروں کو شکست دے دی ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں بھی اگر ایمان میں پکے ہوں گے، اعمال میں مضبوط ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دنیا میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان ہمارا مضبوط فرمائے اور اعمال کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.